السلام علیکم پائن اجمل جامی آفیشیل میں خوش آمدید۔ آج بدھ ہے 21 جنوری 2026 جب یہ خاکسر آپ سے مخاطب ایک سے بڑھ کر ایک اہم اور بڑی خبر ہے اس وقت اس ویلاگ کی صورت میں۔ سب سے پہلے آج شام یہ اطلاع ملی کہ پاکستان نے یہ جو پیس بورڈ بن رہا ہے امریکہ کی سربراہی میں، ٹرمپ کی سربراہی میں، اس میں شمولیت کی دعوت باضابطہ قبول کر لی ہے۔ دوسری اہم خبر ہے کینیڈا کے پرائم منسٹر مارک کارنی کی تاریخی تقریر، جس میں انہوں نے آئینہ دکھایا ہے امریکہ کی مائٹ از رائٹ کو، اور ایسے تاریخی جملے بولے ہیں جو آنے والے دنوں میں، آنے والے صدیوں میں، آنے والے سالوں میں جو اسٹوڈنٹ ہیں پولیٹکس کے اور انٹرنیشنل ریلیشنز کے، وہ سنہرے حروف کے طور پر انہیں یاد کریں گے۔ فرانسیسی صدر نے جو تقریر کی کل، ڈیووس میں چونکہ مرکز نگاہ ہے ساری سرگرمیاں، ہم اس کے اوپر مسلسل ویلاگ آپ کی خدمت پیش کر رہے ہیں، وہ بڑی اہم تھی۔ وہ گرین لینڈ میں ایکسرسائزز کرنا چاہ رہا ہے جنگی، اور یورپی یونین نے یہ فیصلہ کرنا ہے آج ہی کے دن کہ کیا امریکہ کے ساتھ جاری جو تجارت ہے وہ معطل کرنی ہے یکسر یا نہیں کرنی۔ دنیا ایک نئی ترتیب میں، نئی صف بندی میں، نئے ورلڈ آرڈر میں تشکیل پا رہی ہے۔ اس صورت میں پاکستان کہاں کھڑا ہے، یہ سب سے اہم سوال ہے۔ کیا فرق ہے وہ پیس بورڈ میں اور انٹرنیشنل اسٹیبلائزنگ فورس میں جس نے غزہ کا کنٹرول سنبھالنا ہے؟ پاکستان کو اس میں شمولیت ہوگی نہیں ہوگی، پروز اینڈ کونس، اس کے اوپر ہم بات کریں گے۔ مقامی سیاست سے جڑی بھی دو چار بڑی اہم خبریں ہیں کہ 18ویں ترمیم کے اوپر نون لیگ تقریباً کھل کے آگے، جب خواجہ آصف نے کل کہا کہ یہ ڈھکوسلا ہے۔ اور ایک بڑی دلچسپ خبر جس کو آپ ہمیشہ مذاق سمجھتے ہیں، اسلام آباد میں گدھے کا گوشت کھلایا جا رہا ہے، اس کی کہانی، اس کی حقیقت ہم نے آج انرتھ کی ہے، وہ رپورٹ بھی پیش کریں گے۔ ساتھ بنگلہ دیش نے بھارت جانے سے انکار کیا تھا جو ورلڈ کپ ہو رہا ہے بھارت میں، تو اس کے اوپر آئی سی سی کی ہیجمنی کھل کے سامنے کہ اگر بنگلہ دیش نہیں شامل ہوتا تو کوئی اور ٹیم ہم شامل کر لیں گے۔ آج سب سے پہلے شام کو خبر ملی کہ کیونکہ ڈیووس مرکز نگاہ ہے تو پرائم منسٹر شہباز شریف کی ملاقات ہوتی ہے وہاں پہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب سے، یہ دفتر خارجہ اس کی تصدیق کرتا ہے، اور اطلاع ملتی ہے کہ پاکستان نے باضابطہ جو پیس بورڈ ہے اس میں شمولیت کی دعوت قبول کر دی ہے۔ اس میں یاد رہے کہ اس سے پہلے پاکستان سے پہلے یو اے ای نے باقاعدہ شمولیت کا اعلان کیا، یہ کل کی تاریخ میں واقعہ ہوا۔ پھر ترکیہ نے بھی شمولیت کا اعلان کیا۔ یہ بات میں آپ کو واضح کر دوں کہ اسرائیلی حکام، اسرائیلی سرکار برملا کہہ چکی کہ اگر اسٹیبلائزنگ فورس میں، اب یہ فرق ذہن میں دونوں کا رکھیے گا کیونکہ یہ بڑی باریک کارروائی ہے، ایک ہے پیس بورڈ جو آپ سمجھیں کہ سم ہاؤ اقوام متحدہ کے پیرلل ایک نئی باڈی تقریباً بن رہی ہے، ایک نیا سٹرکچر بن رہا ہے، وہ کہ ٹرمپ کہہ رہا ہے کہ نہیں ایسا کچھ نہیں ہے، لیکن ایسا ہے، نظر آ رہا ہے۔ اور دوسرا ہے آئی ایس ایف جو انٹرنیشنل اسٹیبلائزنگ فورس ہے جو غزہ کے لیے بنانی ہے، جس کی سربراہی ٹونی بلیئر، جیرارڈ کشنر اور اس کے اسٹیو وٹکاف وغیرہ دیگر کر رہے ہیں، جو ٹونی بلیئر کی این جی او کا آئیڈیا تھا۔ تو یہ جو پیس بورڈ بن رہا ہے جو پیرلل ایک باڈی ہے، اس میں پاکستان نے، پھر ترکیہ نے اس سے پہلے، اور اس سے پہلے یو اے ای نے، اب تک کی جو میرے پاس اطلاعات ہیں، آذربائیجان بھی اس میں جا چکا ہے، ایجپٹ بھی جا چکا ہے، اسرائیل بھی جا چکا ہے، کوسوو بھی جا چکا ہے، بیلاروس بھی جا چکا ہے، موراکو بھی جا چکا ہے، ہنگری اور کینیڈا کے پرائم منسٹر کی تاریخی سپیچ اپنی جگہ، لیکن وہ اس میں شامل ہو چکا ہے، جنہوں نے یہ اناؤنس کر دیا کہ وہ مسٹر ٹرمپ کی انویٹیشن کو قبول کرتے ہیں۔ لیکن جو میں بات کرنا چاہتا کہ اسرائیل نے آئی ایس ایف جو اسٹیبلائزنگ فورس ہے غزہ کے لیے جو بننی ہے، اس میں اس نے کہا ہے قطر اور اسرائیل کی فوجیں ہمیں قبول نہیں ہوں، قطر اور ترکیہ کی فوجیں ہمیں قبول نہیں ہوں گی، یہ وہ کہہ چکا ہے۔ دوسرا ان کا سفیر تھا جو بھارت میں، اس نے آدتیہ راج کال کے ہاں کہا تھا کہ ہمیں پاکستان بھی اس میں قبول نہیں ہوگا۔ اب یہی وہ اہم نقطہ ہے جو سمجھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ گو کہ اس میں بڑے اف اینڈ بٹس ہیں، گو کہ اس میں بڑے سوال ابھی تشنا ہیں، گو کہ ابھی پیس آف بورڈ کی شرائط کیا ہیں، اس میں $1 ارب کی بات بھی کی جا رہی ہے، وہ ہمارے سے کا کون دے گا، یہ بھی ابھی طے طلب معاملہ ہے۔ لیکن اس میں یہ فرق تو بہرحال ہے کہ آئی ایس ایف جو ہے اسٹیبلائزنگ فورس اور پیس بورڈ، یہ دو مختلف چیزیں ہیں۔ جو آئی ایس ایف کا معاملہ ہے اس میں پاکستان نے فوج بھیجنے کا فیصلہ نہیں کیا۔ آج میری کچھ ذمہ داروں سے بات ہوئی ہے دفتر خارجہ سے اور خارجہ امور کو دیکھنے والوں سے، وہ مجھے یہی بتلا رہے تھے کہ یہ دو مختلف چیزیں ہیں۔ جو پیس بورڈ کی ٹرین ہے وہ مس نہیں کرنی چاہیے کیونکہ اس میں چین ہے نہیں، اس میں سعودی عرب سے لے کے ترکیہ سے لے کے یو اے ای اور دیگر اسلامی ممالک جا رہے ہیں، تو اس سے پہلے کہ ایک نئی باڈی بنے، ایک نیا ورلڈ آرڈر بنے، اس ٹرین کو مس کرنے کی وجہ جہاں بھارت موجود ہے وہاں خالی سیٹ چھوڑنے کی وجہ وہاں جانا چاہیے تاکہ چین کے مفادات کو اور اپنے مفادات کا تحفظ کیا جا سکے اور وہاں بر وقت انٹری ڈالی جا سکے، دنیا میں جو فیصلہ کرنے والی قوتیں ان میں ہمارا شمار ہو۔ یہ رائے ہے دفتر خارجہ کو ڈیل کرنے والے لوگوں کی۔ آن دی پیرلل سوال اور تنقید یہ ہے کہ بھئی پیس بورڈ کی شرائط کیا ہیں، اس کا مینڈیٹ کیا ہے۔ ٹرمپ نے ایک زمانے میں یہ کہا ریسنٹلی کہ یہ پیس بورڈ جو ہوگا یہ دنیا بھر کے ڈسپیوٹس بھی مینیج کرے گا، ہینڈل کرے گا، یہ ڈیسائیڈ کرے گا، اور پھر ساتھ کہتا ہے اقوام متحدہ کی پیرلل باڈی بھی نہیں ہے۔
بہرحال یہ جڑا معاملہ ہے جو مارک کارنی کی تقریر ہے، وہاں میں آپ کو لے کے جا رہا ہوں. یہ ابھی تازہ خبر تھی تو اس کو میں نے ڈسکس کر لیا کہ کئی سوالات ابھی ان آنسرڈ ہیں. مارک کارنی کی جو تقریر ہے جس کا میں بار بار ذکر کر رہا ہوں، یقین جانیے کہ یہ تاریخی تقریر ہے. جو حال ٹرمپ صاحب نے یورپی ممالک کے رہنماؤں کا کیا، ڈنمارک کے پی ایم ہوں، بیلجیم کے ہوں، کینیڈا کے ہوں، فرانس کے صدر ہوں، نیٹو کے سیکرٹری جنرل ہوں، کبھی کسی کی چیٹ پبلک، کبھی یو کے پرائم منسٹر کو کہہ دیا کہ اس نے موریشیس کے جزائر دیے واپس، تو اسے کہا کہ یہ اسٹوپڈ ایکٹ ہے، حالانکہ میں نے عرض کی تھی یو کے ان کا الہی رہا ہے، تو وہ کسی کو بخش نہیں رہا، رگڑا دے رہا ہے. میں آپ کو ایک جملہ ٹرمپ کا جو میں نے آج کہیں دیکھا، یہ 4/21/2025 کو، آج سے سال پہلے، ٹرمپ نے ایک ٹروتھ سوشل پہ ایک جملہ لکھا تھا. وہ کہتا ہے دا گولڈن رول آف نیگوسیٹنگ اینڈ سکسیس، ہی ہو ہیز دی گولڈ میکس دی رولز. تھینک یو. یہ اس نے سال پہلے بتا دیا تھا کہ جس کے پاس گولڈ ہے، یعنی جس کے پاس مائٹ ہے، طاقت ہے، ذخائر ہیں، سونا ہے، وہی مذاکرات کی ٹیبل میں کامیاب ہوتا ہے اور وہی نئے پیمانے سیٹ کرتا ہے. اب وہ عملی طور پر اس کی تفسیر بنا پڑا ہے. اصل صورتحال یہ ہے، یہی وجہ ہے کہ یورپی یونین بکھلائی پڑی ہے. کبھی انڈیا کی طرف رجوع کرتے ہیں، کبھی چائنا کو کہتے ہیں وہ انویسٹمنٹ کرے، کبھی وہ کہتے ہیں ہم اکٹھے ہو جائیں اور گرین لینڈ میں فوجیں بھیجیں، جو فرانس کے صدر نے بھی اعلان کیا کہ وہاں ہم نے ایکسرسائزز کرنی ہے ملٹری کی. لیکن اس سے پہلے ذرا مارک کارنی کا میں ذکر بالخصوص کرنا چاہ رہا ہوں. مجھے اجازت دیجیے کیونکہ آج خبریں بہت ہیں اور معلومات بہت ہیں. 60 سال کی عمر ہے ان صاحب کی. کینیڈا کے جو وزیر اعظم مارک کارنی بیسیکلی اکانومسٹ ہیں اور یہ 24ویں کینیڈا کے وزیر اعظم ہیں. اور مارک جوزف کارنی، ان کی جو تقریر ہے تاریخی تقریر ہے اس بدلتے منظرنامے کے اندر. اس منظرنامے کے اندر جہاں مختلف ممالک مجبور ہو رہے ہیں کہ وہ ٹرمپ کے ساتھ نیگوسیٹ کریں، اس کی ٹرمز اینڈ کنڈیشن کو بائی کریں، منت ترلا کریں، اور جو نیا ورلڈ آرڈر تشکیل پا رہا ہے اس میں اپنے آپ کو ایڈجسٹ کریں. لیکن اس بندے نے جو تقریر کی، پوری دنیا کے دانشور اور تجزیہ نگار یہ یک زبان ہو کر کہہ رہے ہیں کہ یہ تاریخ کے صفوں میں سنہری حروف سے لکھی جائے گی. کیوں؟ اس نے سارے نظام کو ایکسپوز کیا. ایک جملہ اس کا سنیں انگریزی زبان میں. وہ کہتا ہے if you are not at the table you are on the menu, middle power must act. اگر آپ ٹیبل پہ موجود نہیں ہیں تو پھر آپ مینیو کا حصہ ہیں. ٹیبل پہ وہی موجود ہوتا ہے جو مینیو کھا سکے، جو اس گوشت کو کھا سکے جو سامنے سرو کیا گیا. تو وہ یہ مثال دے رہا ہے کہ ٹیبل پہ ہونا بہت ضروری ہے، چاہے معاشی طاقت کے ذریعے یا ملٹری طاقت کے ذریعے یا کسی بلاک کی صورت میں. اگر آپ ٹیبل پہ موجود نہیں ہیں تو یاد رکھیے یہ قوتیں آپ کو مینیو سمجھ کے، وہ گوشت سمجھ کے کھا اڑیں گی. یہ اس کا بڑا تاریخی جملہ. پھر ایک جگہ اس نے اور کہا، اس نے کہا نوسٹیلجیا از ناٹ اے اسٹریٹجی. کہتا ہے یہ جو ایمرجنگ صورتحال ہو رہی ہے انفلینچنگ ریئلسٹ، اس میں ریڈی ٹو ٹیکل ٹرمپ ہمیں ہونا پڑے گا. ہمیں خوف زدہ ہوئے بغیر ٹرمپ کو ٹیکل کرنے کی کوشش کرنی پڑے گی. اور یہ سرخی جمائی گارڈین اخبار کے ایک صحافی نے جو خود کینیڈین ہے، اس نے داد دی مارک کارنی کے اس تقریر کو، اس کے اوپر سرخی جمائی جو گارڈین اخبار میں چھپی ہے کہ مارک کارنی جو ہے وہ ایسا شخص کے طور پر نمودار ہوا ہے، ایمرج ہوا ہے، جس نے بغیر خوف زدہ ہوئے ٹرمپ کو ریئلٹی چیک دیا ہے اور اس نے ٹیکل کرنے کا پلان دیا ہے. مارک کارنی نے جو گفتگو کی، میں آپ کو 2-4 چیزیں اس کی سناتا ہوں. وہ کہتا ہے دنیا کا پرانا عالمی نظام جس میں امریکہ کی قیادت اور قواعد اور قانون کی بات ہوتی تھی اب ٹوٹ چکا ہے اور واپس نہیں آئے گا. یہی ہم آپ کو 2 ہفتوں سے عرض کر رہے تھے. اب انٹرنیشنل رہنماؤں کی زبانی آپ وہ جملے سن رہے ہیں. وہ دوست جو ہمارے ویلاگس دیکھ کے ہمیں تنقید کیا کرتے تھے کہ اجمل جامی صاحب آپ کا علم اور رائے ناقص ہے، آپ کس دنیا کی بات کر رہے ہیں، اب ان کے لیے ثبوت یہ ہے کہ پوری دنیا بشمول یورپی رہنما اور یہ کینیڈا کا وزیر اعظم وہی دہائی دے رہا ہے جو ہم عرض کر رہے تھے کہ نیا نظام بن رہا ہے، نئی پیرالل باڈیز بن رہی ہیں، نئے اتحاد بن رہے ہیں. مائٹ از رائٹ کا فارمولا ہے جو ٹرمپ ایکسرسائز کر رہا ہے. تو کارنی صاحب نے کہا کہ دنیا کا پرانا نظام جس میں امریکہ کی قیادت اور قواعد و قوانین کی بات ہوتی تھی اب ٹوٹ چکا اور واپس نہیں آئے گا. بڑی طاقتیں تجارت اور پیسے کے نظام کو ہتھیار بنا کر دوسرے ممالک پر دباؤ ڈالتی ہیں، مثلاً ٹیرف لگا کر سپلائی روک لو. اس کے لیے کینیڈا جیسے ممالک کو اکیلے نہیں رہنا، انہیں آپس میں مل کر اپنی حفاظت اور معیشت مضبوط کرنی چاہیے اور ضرورت کے مطابق مختلف ممالک کے ساتھ الگ الگ معاملوں میں اتحاد کرنا چاہیے، ورنہ طاقتور ملک کمزوروں کو دبا دیں گے. وہی بات، ٹیبل پہ آپ مینیو بن جائیں گے، ٹیبل میں بیٹھنے والے نہیں ہوں گے. وہ یہ کہتا ہے کہ وی نیو دی اسٹوری آف انٹرنیشنل رولز بیسڈ ورلڈ آرڈر واز پارشلی فالس. یہ جو دنیا کا نظام تھا یہ اصل میں فسانہ تھا،
غلط تھا، خواب تھا، حقیقت سے اس کا تو تعلق نہیں تھا. حقیقت ہوتی تو آج یہ صورتحال نہ ہوتی کہ ایک ہی لاٹھی سے ٹرمپ سب کو ہانک رہا ہے. یہ ہے وہ تقریر جس نے ٹرمپ کو آئینہ دکھایا. باقی رحمت بھی بولے، لیکن اس بندے نے جو تقریر کی اس نے کمال ہی کر دیا. آگے جا کے وہ مزید میں ترجمہ اس کا کیا، وہ کہتا ہے یہ فکشن کارآمد تھا اور خاص طور پر امریکی بالادستی نے عوامی فوائد فراہم کیے، اس لیے ہم نے کھڑکی میں وہ بورڈ لگا دیا، یہ سودا اب کام نہیں کرتا، اب نہیں کرتا. میں صاف بات کروں، ہم ایک انتقال نہیں بلکہ ایک شگاف کے دور میں ہیں کہ ہم ٹرانزیشن نہیں کر رہے بلکہ شگاف پڑ چکا ہے اس نظام میں، ٹوٹ چکا ہے یہ بند جو باندھا گیا تھا. بڑی طاقتوں نے معاشی انضمام کو ہتھیار بنا لیا ہے، دباؤ کے لیے محصولات، جبر کے لیے مالیاتی ڈھانچے، سپلائی چینز کو ایسی کمزوریاں بنا دیا گیا جن کا استحصال کیا جا سکے. آپ باہمی فائدے کے جھوٹ میں نہیں رہ سکتے جب انضمام خود آپ کی محکومی کا ذریعہ بن جائے. یہ ہے مارک کارنری جس نے یہ سپیچ کی ڈیووس فورم میں، اور کمال سپیچ کی. یورپی یونین اور یورپی پارلیمان جو اسی وجہ سے امریکی تجارتی معاہدے ان کی منظوری کو معطل کرنے کا سوچ رہی ہے. یہ بہت بڑا گیم چینجر ایونٹ ہوگا اگر یورپ امریکی تجارتی معاہدے کی منظوری کا عمل روک دیتا ہے، کیونکہ کل ہی یورپی یونین کی جو رہنما ہے خاتون، اس نے یہ اعلان کیا تھا کہ ہم انڈیا کے ساتھ جلد ایک ٹریڈ ڈیل کرنے جا رہے ہیں جو مدر آف آل ڈیل ہوگی. اور لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امریکہ کو آپ سائڈ پہ کر کے ان کے ساتھ تجارتی ڈیل معطل کر کے کیا بھارت آپ کی مسیحائی کر پائے گا جو خود امریکی قبولیت اور امریکی جو قربت ہے اس کا متلاشی ہے؟ یہ اہم سوال ہے. اور لیکن پیرالل جو چین کو انہوں نے آواز دی وہ اپنی جگہ توجہ طلب ہے، چین نے ابھی تک اس پہ کوئی رد عمل نہیں دیا. رہ گئی بات یہ جو میں نے گرین لینڈ کی، اچھا جو فرانسیسی صدر ہے وہ بھی بولا، اس نے بھی تقریر کی اور اس نے بھی اس بات کی تائید کی کہ جو ٹیرف کی دھمکی ہے ٹرمپ کی جانب سے یہ ناقابل قبول ہے. اس نے کہا دھونس دباؤ میں ہم نہیں آئیں گے. لائٹ بلو کلر کے اس نے چشمے پہنے ہوئے تھے فرانسیسی صدر نے. میخرون نے، آپ نے دیکھا اس کی تقریر کو، بڑا جاذبہ نظر آ رہا تھا. تو لوگوں کی توجہ اس بات پہ چلی گئی کہ چشمہ کیوں پہنا ہوا ہے. معلوم ہوا کہ ہفتہ پہلے اس کی آنکھ سرخ ہوئی تھی، کوئی آنکھ میں انفیکشن تھا، اس لیے مجبوراً اس نے چشمہ پہنا. اور اس نے کہا کہ ہمیں خاموشی اختیار نہیں کرنی اور ہم یورپ کے طور پر ماتحت نہیں ہو سکتے، دھونس سے زیادہ احترام کو ترجیح دیتے ہیں. لیکن اس نے ایک نیا اعلان کیا. اعلان یہ ہے کہ نیٹو جو ہے اس نے کہا کہ گرین لینڈ میں فوجی مشقیں ہم کریں اور میں اس میں فوجی بھیجنے کو تیار ہوں. کیونکہ میں نے آپ کو صبح کے ویلاگ میں خبر دی تھی کہ جو امریکی جہاز ہیں وہ گرین لینڈ میں پہنچنے والے ہیں، انہوں نے اعلان کر رکھا ہے. تو پیرالل یہ بھی وہاں فوجی بھیجنے کو تیار ہیں. لیکن میری اطلاع یہ ہے کہ یورپ کے باقی ممالک اتنی پستی نہیں ہے، فرانس، جرمنی، یو کے علاوہ، کہ وہ ملٹری مائٹ کے ذریعے ٹرمپ کو ٹیکل کر سکیں وہاں گرین لینڈ میں. یہ گرین لینڈ کے اوپر تو ٹرمپ بڑا کلیئر ہے، وہ کہتا ہے کہ معاملہ درست سمت میں بڑھے ہیں، اب واپسی کا کوئی امکان نہیں. گرین لینڈ کا جو حصول ہے اس کے موقع پہ میں بدستور قائم ہوں. اور نیٹو کے بارے میں کیا کہا؟ کہتا ہے نیٹو میری بدولت زندہ ہے، ورنہ تاریخ کے کوڑے دان میں نیٹو پڑا ہوتا. صومالیہ کے بارے میں کہا کہ کوئی ملک ہے کہ لوگ آتے ہیں ہمارے پاس امیگریشن لیتے ہیں ہم سے کھاتے ہیں، وہ ملک ہی نہیں ہے. اور نیٹو کا جو اس نے بیڑا غرق کیا، جو ریمارکس دیے، کہتا ہے نیٹو فضول ہے، کوڑے دان میں ہوتا اگر میں اس کے ساتھ نہ ہوتا. تو نیٹو کو اڑا دیا. اور میرے پاس اطلاع یہ جو میں نے امریکی میڈیا کو دیکھا، نیٹو کی کئی ایگزیکٹو کمیٹیاں ہیں وہاں سے امریکہ نکل رہا ہے آہستہ آہستہ. کیوں نہ نکلے؟ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ جو نیا بورڈ آف پیس بن رہا ہے 60 ممالک کا، وہ ایک پیرالل باڈی ہوگی. وائی شوڈ امریکہ انویسٹ ان نیٹو اور یو این؟ وہ پیرالل باڈی بنا کے کہے گا یہ مؤثر ہے، اس کے ذمہ لگائے گا کہ یہ دنیا کی تصفیہ حل کرے. اور جو میرے ساتھ ہیں ٹھیک ہے، جو نہیں ہیں ان کو پھر ویسے ہی رگڑے گا جیسے وینزویلا کو اور جیسے ایران کو اور دیگر ممالک کو ڈیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ ہے بھیانک پہلو. یہ میں نے آپ سے عرض کی تھی کہ یہ وہ صورتحال ہے کہ جب ہم بلی کو دیکھ کے آنکھیں بند نہیں کر سکتے. ہم اس کمرے میں، اس اتحاد میں جانا مجبوری بھی ہے، ضروری بھی ہے. ہاں، کن شرائط پہ جاتے ہیں، اپنے جو دوست ممالک ہیں ان کو کیسے رام کرتے ہیں، یہ سب سے اہم سوال ہے. لیکن اس سلسلے میں جو برادر اسلامی ممالک ہیں ہم پیچھے اس امام کے ہیں اور ہونا چاہیے. سیاسی اختلافات ہم آپس میں یہاں ڈیل کر لیں گے بعد میں. 2 چیزیں میں آپ سے اور ڈسکس کر لوں اور پھر اجازت چاہتا ہوں آپ سے. یہ اسلام آباد کی خبر میرے پاس آئی ہوئی ہے، ذرا وہ سن لیں مجھ سے. ایک میں خبر آپ کو اور دوں. الیکشن ایکٹ میں پیپلز پارٹی کی ایک تجویز ہے جو کثرت رائے سے منظور کر لی گئی ہے. مقامی سیاست پہ واپس آتے ہیں. انٹرنیشنل منظرنامہ رات گئے تک بدل جائے گا، اس کے اوپر اپڈیٹس آپ کو دے دوں گا کیونکہ ٹرمپ نے بھی آج گفتگو کرنی ہے. کثرت رائے سے الیکشن ایکٹ منظور ہوا ہے، انتخابی ترمیمی بل 2025. اب یہ خبر آپ دھیان سے سنیے گا. ہمارے حکمرانوں کی سنجیدگی کا عالم کیا ہے. وہ کراچی میں آگ لگتی ہے، 61 بندے جل کے زندگی سے چلے جاتے ہیں اور وہاں 18ویں ترمیم ڈھکوسلا بن جاتی ہے. ایک دوسرے پہ الزام لگایا جاتا ہے کہ ایم ذمہ دار ہے پیپلز پارٹی. لیکن ان کے اپنے مفادات دیکھیں کیسے ہوتے ہیں. ایلیٹ کیپچر کیا ہوتا ہے؟ جیسے ٹرمپ کا ایلیٹ کیپچر دنیا میں ہے نا، جیسے ہمارے ہاں کیسے ہے وہ سنیے.
وہ کہتے ہیں اراکین پارلیمان ان کے اہل خانہ کے جو اثاثے ہیں وہ ظاہر کرنا پابند ہوتا ہے، لیکن اس ترمیم سے کیا ہوگا، وہ ظاہر کرنا اب اسپیکر اور چیئرمین سینٹ کی منظوری سے مشروط کر دیا گیا ہے۔ اگر چیئرمین سینیٹرز کے حوالے سے، اسپیکر قومی اسمبلی ایم این ایس کے حوالے سے ضروری سمجھیں گے تو وہ اراکین اسمبلی دونوں ایوانوں کے ان کے اثاثے پبلک کریں گے، اگر وہ ضروری نہیں سمجھیں گے نہیں کریں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ نے یہ مشروط کر دیا، اور اسپیکر اور چیئرمین سینٹ تو ظاہری بات ہے آپ کے مفادات کا تحفظ کرے گا اپنی پارٹی کے لوگوں کا، وہ کیوں پبلک کرے گا اثاثے؟ پہلے عوام کو تھوڑے بہت اثاثوں کا علم ہو جاتا تھا، وہ بھی نہیں ہوگا۔ تو یہ حال ہے جہاں پہ حکمران کرنے والے اپنے اثاثے چھپانے کی قانون سازی کرتے ہیں، یہ ہے حال۔ بہرحال یہ میں نے کیا گلہ شکوہ آپ سے کرنا ہے، خبر جو اصل میں نے آپ کے لیے چھپا کے رکھی ہوئی تھی وہ سن لیں آپ، معذرت کہ بڑی تاخیر ہو گئی۔ خبر یہ ہے کہ اسلام آباد میں گدھے کے گوشت کی دوبارہ سے گونج ہے۔ گدھے کے گوشت کی سپلائی کی شکایت ہے۔ آج سے کوئی 5-6 ماہ پہلے میرے خیال جولائی میں اسلام آباد میں تھانہ سنجانی تھا، تو وہاں کوئی 1000 کلوگرام گدھے کا گوشت برآمد ہوا تھا۔ فوڈ اتھارٹی کے جو ذمہ دار ہیں وہاں پہ عرفان میمن، انہوں نے یہ اطلاع دی تھی، اور 25 من یعنی کوئی 1000 کلوگرام بنتا ہے، اور کئی گدھے بھی تھے 45 سے 50 ماہ بندھے ہوئے۔ بتایا جاتا ہے کوئی چینی شہری تھا جو ویزا لے کے آیا ہوا تھا، اس کے ہاں سلاٹر ہاؤس بنا ہوا تھا، تو تب بھی شکوہ یہ تھا کہ اسلام آباد میں گدھے کا گوشت کھلایا جاتا ہے۔ تو میں نے تب بھی ویلاگ کر کے آپ سے عرض کی تھی کہ شکر ہے، پہلے اہل لاہور پہ یہ ٹیگ لگتا تھا، شکر ہے کہ وفاقی دارالحکومت بھی گدھے کے گوشت سے مستفید ہو رہا ہے۔ عذرائے تفنن عرض کر رہا ہوں، مائنڈ نہ کیجیے گا۔ اب ہوا یہ ہے کہ وقفہ سوالات تھا، اور جو وفاقی وزیر ہیں فوڈ سیکیورٹی رانا تنویر، ان سے سوال پوچھا گیا۔ سوال پوچھا شازیہ صوبیہ سومرو صاحبہ نے، پنو آکل سے ان کا تعلق ہے، ضلع سکھر سے پیپلز پارٹی کی رہنما ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اسلام آباد میں گدھے کا گوشت کھلایا جاتا ہے، اس کو کون دیکھتا ہے؟ تو رانا صاحب نے جواب دینے سے گریز کرتے ہوئے کہا کہ یہ معاملہ صوبائی حکومت دیکھتی ہے، حالانکہ وفاق کی بات ہو رہی تھی، اور انہوں نے کہا جی پنجاب حکومت اس پر لیڈ لیتی ہے، سب سے پہلے فوڈ اتھارٹی پنجاب حکومت نے بنائی، گدھے کی کھالوں اور گوشت کے زیادہ تر معاملہ صوبوں سے متعلق ہیں، یہ سبجیکٹ 18ویں ترمیم کے بعد صوبوں کو منتقل ہو گئے۔ 18ویں ترمیم کا جو بگل ہے وہ بھی بچ چکا ہے، نون لیگ کھل کے سامنے آ چکی ہے، جیسے خواجہ اسد صاحب نے کہا تھا نا کہ 18ویں ترمیم ایک ڈھکوسلا ہے، حالانکہ جب ترمیم ہو رہی تھی تو یہ خود اس کے ہم قدم تھے اور اسے بڑی تاریخی ترمیم قرار دیتے تھے۔ اور میری اطلاع یہ ہے کہ اب یہ عید کے بعد، عید سے پہلے یہ کام ہوا ہی ہوا، 28ویں ترمیم کے اوپر کام جانا ہی جانا ہے، جو اسی لیے شکایت کی جا رہی ہے۔ حالانکہ پیپلز پارٹی ناراض ہوئی قائد صاحب کے اس بیان کے اوپر، معذرت کرنے کی انہوں نے ان سے وہ کی ہے، مطالبہ کیا ہے۔ خیر گدھے گوشت پہ واپس آتے ہیں۔ گدھے گوشت کے اوپر بات کرتے انہوں نے کہا جی کہ یہاں پہ تو مردہ جو مرغی ہیں اور دیگر گوشت وہ بھی اطلاع ہے یہاں پہ آنے کی، اور لیکن یہ نیشنل فوڈ اتھارٹی جو ہے وفاقی وہ اسے نہیں دیکھتی، یہ وزیر صاحب کہہ رہے ہیں، حکومت ان کی، وزارت ان کی، ایڈمنسٹریشن نیچے ان کی، جو پرائس کنٹرول کمیٹیاں ہیں یا دیگر، لیکن وہ کہہ رہے ہیں ہمیں پتہ نہیں کون دیکھتا ہے۔ یہ اس لیے اہم ہے کہ گدھے کے گوشت کی جو گونج ہے نا وہ بار بار ہمیں دیکھنے اور سننے کو ملتی ہے۔ گدھے کا گوشت جو ہے یہ کتنا مفید ہے اس کے اوپر میں بات نہیں کروں گا، لیکن اصل وجہ آج آپ کو بتاتا ہوں جو آپ کو کبھی کسی نے نہیں بتائی ہوگی۔ گدھے کی جو کھال ہے نا، اس کھال کے اندر سے ایک کیمیکل نکلتا ہے جس کو ایجیاؤ کہتے ہیں، ایجیاؤ EGIO، وہ دوائی بنتی ہے اس کیمیکل سے یا اس محلول سے یا اس لیکوڈ سے جو اس کی کھال کے اندر ہوتا ہے۔ وہ جو ایجیاؤ نامی شے ہے جو دوائی ہے، اس کی پوری دنیا میں بالخصوص چین میں بڑی مانگ ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ خوبصورتی اور جوانی اور سکن کو بہتر کرنے کے لیے کام آتی ہے۔ ایک زمانے میں چین میں اس کی جو دوائی تھی اس کی پورے چین میں کوئی 7-8 بلین ڈالر کی مارکیٹ تھی۔ اب جب میں آپ سے 2026 میں مخاطب ہوں تو یہ مارکیٹ 10 بلین ڈالر سے تجاوز کر چکی ہے۔ اور BBC نے ایک سٹوری کی تھی کہ 59 لاکھ گدھے پوری دنیا میں سلاٹر کیے گئے کھال کے لیے، کیونکہ کھال کے بیچ میں اور جو جھلی ہوتی ہے اس کے بیچ یہ کیمیکل ہوتا ہے، وہ نکال کے یہ دوائی بنائی جاتی ہے۔ تو کھوتے کو آپ گدھے کو ناکارہ جانور سمجھتے ہیں، چینیوں سے پوچھیں کہ گوشت کتنا اچھا ہے، اس کے کھال سے کیا کیا تحفے نکلتے ہیں جو ان کی سکن کو بہتر بنانے میں کام آتے ہیں۔ تو یہ ہے خبر گدھے کے گوشت کی۔ ہو سکتا ہے کہ گوشت کم کھلایا جاتا ہو، کھال زیادہ حاصل کی جاتی ہو۔ مجھے آج کے لیے آپ اجازت دیجیے، اگلے ویلاگ میں ذرا یہ دنیا بھر کا خلاصہ دوبارہ پیش کریں گے۔ اللہ حافظ۔